بھٹی صاحب سال سے اوپر ہو گیا، یہ 9 مئی والا مسئلہ جو ہے یہ خان صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. یہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو لگ اس طرح رہی ہے بات جس طرح حسن صاحب فرما رہے ہیں، کچھ نہ کچھ 2 سٹیپ پیچھے اپنے قدم رکھنے پڑیں گے تب یہ معاملہ حل ہوگا. ایک تو آج میں بھائی جان آپ کی مہربانی میں علم گھر کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھ سے امڑ کے خبریں آ رہی ہیں، اور میں لگ رہا ہے کہ آج جب میں جاؤں گا گھر تو نوم چمسکی ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد میرا ایسا لگ رہا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا. خواہشوں کو تجزیوں کا رنگ دینا، بغض کو خفیہ بنا کر پیش کرنا، اور اس کے بعد چیزوں کو اپنے رنگ میں ڈھالنا، یعنی یہ اس ملک میں بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہماری لائکنگ ہوتی ہے، ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اور اس لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو ہم غلاف بنا کر سامنے پیش کر دیتے ہیں. صحیح. اور پھر کہتے ہیں کہ ہن نہ اگے نہ کلوانا، جیڑا کچھ مینوں پتہ ہے نا، جیڑا اگے میں منظرنامہ لکھ کے آیا چاک نال، وہ پتہ چل گیا تو پتہ نہیں دنیا دا کی ہے، ادھر دا ادھر اور ادھر دا ادھر ہو جائے گا. ایسے چپ دڑ وٹ جانا عشق دا. یہ حسن صاحب جان کے کر رہے ہیں، کرنا تو کریں، سارا بات سیدھی گل کرو نا، بات کرنے دے. مطلب یہ تو بیسیکلی جس طرح خواتین بات کرتی ہیں. بھائی جان میری جان بات کرنے دے. 3 مرتبہ آپ نے مجھے ذکر کیا کہ لا علمی فلانا ہوتا ہے، بھٹی صاحب کو فل ٹاس، تو میں تو نہیں بولا نا جب آپ ایک وہ سوکن کی طرح لگے ہوئے تھے، حالانکہ آپ کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے تھا. میں تو شروع سے نہیں کر رہا تھا. تو یہ جو رپورٹر نہیں، اب آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے ٹی وی پہ آنے کا، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو مجھے نیچا دکھا کے. رپورٹر زیادہ بہتر ہوتا ہے ایون اینکر سے. بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن خبر رپورٹر کے پاس ہوتی ہے. بھائی جان رپورٹنگ کرو پہلے، یار بھائی پہلے رپورٹنگ کریں پھر رپورٹنگ سمجھیں، پھر رپورٹنگ کیا کریں. یار بھائی جان اب بات کریں، وہ میں خبر دے رہا تھا، میں تجزیہ نہیں کر رہا تھا. بھائی جان خبر اور تجزیہ میں فرق ہوتا ہے. میں آپ کو کریکشن کر رہا ہوں نا، میں نے خبر دی ہے، آپ تجزیہ کر رہے ہیں. یہ رپورٹ یہ منصور صاحب سے پوچھتے ہیں، میں اور آپ تو فریق ہے نا. منصور صاحب آپ بتائیں ذرا، بھٹی صاحب کو سمجھائیں رپورٹنگ کیا ہوتی ہے، خبر کیا ہوتی ہے، تجزیہ کیا ہوتا ہے. بھائی اب میری بات مکمل ہونے دیں گے. منصور صاحب سے پوچھ لینا، وہ بات کریں گے. مٹی خبر ہوتی ہے، مجھے بھی پتہ ہے خبر کیا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کھیت مٹی خبر جو جب ہوتی ہے وہ چھوڑ دیجئے. اچھا پھر اس کے بعد تو اس طرح کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جان اس طرح کے جو اس میں مجھے 3 کوئی بہترین چیزیں، مثال کے طور پہ میں کئی لوگوں سے پوچھا کہ عمران خان میں کوئی 2-3 بہتر چیزیں بھی ہوں گی. میرے بھائی نے کہا کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں کیا، ایسے جھک مار رہا ہے اور ایسے ہی غلط فیصلے کری جا رہا ہے. اور جو دانش مند تھے ادھر سے لے کر سرور پیلس تک، سرور پیلس سے ایون فیلڈ تک، ایون فیلڈ سے جاتی عمرہ سے مری کی پرکیف وادیوں تک، جو دانشور تھے، دانش مند تھے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، طوطے اڑے ہوئے ہیں. اور دوسرے دانش مرد جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، جو اپنے بیٹے کے سر پہ سیرے سگڑ. ایک جو دانش مند جس نے کوئی فیصلے ہی نہیں کیا وہ فارغ ہو گیا. جہاں تک بھائی جان 9 مئی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان کا صرف نہیں ہے 9 مئی طریقے جب تک 9 مئی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور 9 مئی ہو گیا، اس کے بعد بھٹی صاحب ایک آپ سے درخواست آپ سے، حسن ایوب صاحب کے بطور ایک رپورٹر، ایک جرنلسٹ، ان کے بڑے تگڑے کریڈینشلز ہیں. آپ اس کو تو کم سے کم ایکسیپٹ کیجئے کہ ہاں وہ ایک مطلب آپ کے بھائیوں کی طرح ہے. میں کرتا ہوں، اور حسن بھائی آپ ارشاد بھٹی صاحب کو بطور ایک تجزیہ کار ایکسیپٹ کریں. آپ دونوں بھائیوں کی طرح. مجھے اچھا نہیں لگا یہ تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا ہے. میں اس پہ تو توقع ہی نہیں، اس پہ میں ویسے ان بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، یہ سیدھا آ کے اسکرین پہ بیٹھے ہیں. نہیں میں نے اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے تو گھنٹوں جو ہے نا 9-10 گھنٹے یہ پارلیمنٹ میں آپ کے اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں پر سپریم کورٹ پر کھمبا ڈیوٹیز بھی کی ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم لیگ ورک کرتے ہیں، پھر ہمیں لابی کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ لابی کیا کرنی ہے. جب لگتی تھی نا ڈیوٹی لابی میں، تو لابیز میں چیمبرز میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کچھ سٹاف سے بات پوچھی، کسی اور بندے سے بات پوچھی، سورسز کے اندر گئے. تو مطلب اس حد تک بات ہے. لیکن دوسری مطلب بھٹی صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ ایک دانش مند جو ہے وہ بقول ان کے کہ عمران خان بہت مقبول ہیں اور باقی جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ مقبولیت کی پستی پر ہیں. لیکن اس کے باوجود دانش مندی ان کی ہے کہ ایک دانش مند پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اور اس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، اور دوسرا دانش مند اس کی بیٹی چیف منسٹر، ملک کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے. تو یہ دانش مندی ہے نا. بقول میں اگر انہی کے آرگومنٹ کو لے کے آگے چلوں کہ جناب عمران خان مقبولیت کی بلندی کو چھو رہے ہیں اور اس وقت جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہے وہ پستی پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پریزیڈنٹ بھی وہ ہیں اور پرائم منسٹر بھی وہ ہیں اور 3 صوبوں میں حکومت بھی ان کی ہے. تو یہ اس کا آنسر یہ ہے. بھٹی صاحب اس کا کوئی جواب دینا چاہیں تو دے دیں.
بڑی صاحب اگر تو بھائی جان فارم 47 پہ آپ نے بھائی کو وزیر اعظم بنوانا ہے، ڈیل کے تحت وزیر اعظم بنوانا ہے، اور اگر آپ نے بیٹی کو جو اپنی سیٹ، اب میں اب کیا کہوں، اپنی سیٹیں دونوں مریم نواز صاحبہ کی، اور آج فارم 47 کھل جائے نواز شریف صاحب کے، آپ کوئی کس ملک کے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ مسلم لیگ کی کتنی نشستیں تھیں،